وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذلك مبارك الشهر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ترجمہ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے. کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. سورہ بقرہ شروع میں الف لام میم. اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ پر ہی عاجز کر کے رکھ دیا ہے. مفسرین حضرات عام طور پر یہاں یہی جملہ نقل کرتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک. جلالین شریف میں بھی ہے کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں. یہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، حروف مقطعات جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم. اب لکھنے میں آپ دیکھیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں الم پڑھتے ہیں حالانکہ وہاں بھی حمزہ و الف اور میم ہے. اور سورہ بقرہ کے شروع میں وہاں حروف مقطعات ہیں، وہ بھی 3 حرف ہیں، حمزہ الف میم. الف حمزہ ہے، الف لام میم. ان کا تلفظ فرق ہے، یاد رہے کہ ان کو الگ پڑھنا ہے. الف لام میم. اور سورہ الم تری کیف وہاں الم پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جس طرح قرآن پاک کے الفاظ من جانب اللہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی من جانب اللہ ہے. الحمدللہ طلب کرتا ہے تو ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ اپنی بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں دیا رہا. رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں بلکہ تھوڑے سا پڑھی دوں آگے.
لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آنکھوں میں بینائی، زبان میں گویائی، آنکھوں میں بینائی دیکھنے کی قوت، زبان میں گویائی، زبان میں بولنے کی قوت، دماغ میں عقل، دماغ میں شعور اور فہم سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت جس کو عربی میں بطش کہتے ہیں، اور پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے وہ عربی میں مشی کہتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو ان نعمتوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین یا الہ العالمین۔ خرچ کرنے کے بعد بھی ہر وقت یہ خدشہ دامنگیر رہے کہ خدا جانے وہ قبول بھی فرماتے ہیں یا قیامت کے دن منہ فرما دیتے ہیں۔ یہ سرکردہ ہے قرآن پاک، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ میرے فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے میں قابل ہے۔ ان کی شان ہم کہاں کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہماری اس چھوٹی چھوٹی عبادت کو بھی اپنے فرض سے قبول فرما کر اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے کبھی اپنے اندر فخر نہ آنے پائے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں اس کو، اللہ تعالیٰ کا فرض سمجھیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرتا رہتا ہوں کہ جو خلوص کا پیمانہ ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے، خلوص میں دعویٰ نہیں دعا۔ کوئی بھی نیک عمل کریں اپنے دل میں چاہے کتنا ہی اس کے لیے اخلاص ہو، لیکن بس دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، کچھ اور باتیں بھی اللہ کی رحمت سے کام دیتے ہیں۔ دیکھو بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنا مبارک عمل ہے، کرنے والے کون ہیں؟ دو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مقام ابراہیم کا اللہ کو حرمین شریفین کی مقبول حاجی نصیب فرمائے۔ وہاں پر جو مقام ابراہیم کا پتھر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جنت کے پتھر ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی حجر اسود کا پتھر ہے، حجر اسود حجر اسود کا بوسہ لینا، بہرحال اللہ اس کی ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے ایک عرصے سے اللہ نے ساتھ نصیب فرما رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کا کرم ہے۔ الحمدللہ صرف کی ایک کتاب لکھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا نام ہے صرف العزیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے۔ بس جب سے وہ کتاب چھپی ہے اللہ اس وقت سے اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال وہ پڑا، اللہ کا شکر ہے
اس وقت سے تقریباً اللہ نے 21 حج کروا دیا. ہم نے جتنے کی اللہ تعالیٰ کا کرم اس کی مہربانی فخر نہیں ہو سکتا. اللہ سب کو وہاں کی مقبول حاضر نصیب فرمائے. وہاں حجر اسود کا بوسہ وہاں میں تقریباً 8 سال تو مجھے موقع نہیں ملا حجر اسود کا بوسہ لینے کا. دور سے ہی سلام کرتے ہیں کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی ٹھیک نہیں اور دھکا کھانا بھی ٹھیک نہیں آ رہا. میرے اندر دونوں کی ہمت نہیں تھی. نہ کسی کو دھکا دے سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے. اس لیے دور سے اللہ نے بھی آسانی رکھی ہے. الحمدللہ. دیکھو شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمارے بات بیچارے کوئی پہلوان حضرات نا بڑا زور لگاتے ہیں نا. چلو خیر اللہ ایک پہلوان قسم کے بھائی تھے. مقاموں کو موقع نہیں مل رہا تھا. بس وہ پھر اپنے آپ کو کچھ مخالکار تیری ایسی تیسی اور چلا لگائی اور حجر اس کے اوپر کے جاتے تھے. لیکن مناسب نہیں ایسا کرنا. لیکن بعض لوگ جوش محبت میں کر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ہم ہوگا ایک مرتبہ وہاں پر ہم ہوگا آخری دنوں میں حج کے آخری ایام میں رہنے کی ساتھ بخشی. وہاں پر ہم ہوگا اس وقت حاجیوں کا رش کم تھا, ہجوم کم تھا. پھر لائن لگی ہوئی تھی. میں بھی لائن میں لگ گیا. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کا بہت سارے اللہ اپنی مہربانی فرمایا. یہ حجر اسود تو روشن تھا لیکن اس میں اللہ نے گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی. بہرحال پاس سے موقع مل جائے, پاس سے موقع نہ ملے, دور سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح طواف شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں. استقبال بیت الحجر اسود کی طرف منہ کر کے استقبال کرتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دوسری مرتبہ ہم استلام کرتے ہیں. استلام یہ استلام بھی ایسا ہے جیسا کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا. اپنے ہاتھوں کے سائے جس میں ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایسا ہے جیسا آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ کو شریعت مطہرہ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں. حجر اسود کی تھوڑی سی جگہ ہے, اس میں رش لگ سکتا ہے. اللہ نے پہلے ہی حکم میں نبی فرما دیا اپنا کلام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بلکہ احرام کی حالت میں تو آئے بچوں کے حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے. احرام کی حالت میں بوسہ لینا اس میں احتیاط کریں کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے. اگر وہ بوسہ لیں تو ہونٹوں پر وہ خوشبو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پورے وضو کو خوشبو لگ جائے آگے تو اس میں پھر دم پڑ جاتا ہے. دم 300-400 کا بکرا دینا پڑتا ہے. 300-400 ریال لگتے ہیں. 300-400 ریال لگتے ہیں تو پھر اپنا دم بھی نکلتا ہے. حج کے مسائل بھی ذرا سیکھ کر کرنے چاہیے. اور حج کے بہت سے مسائل ایسے ہیں تو وہ حج کرنے سے ہی تازہ ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. سب کو وہاں کی مقبول حاضر فرمائے. آپ دیکھیں گے وہاں پر بس جتنے حاجی حضرات ہیں, عمرہ کرنے والے حضرات ہیں, سب کے سینوں پر ایک نور کی بارش بس محسوس ہوتا ہے. بات سے بات بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ خوب فرمائے بہت سارے کا موقع مل جائے گی لیکن کسی کو تکلیف نہ دے. ایسا خیال رکھا جائے. الحمدللہ. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے لیکن تکلیف دینا کسی کو ایذائے مسلم یہ تو حرام. تکلیف دینا ٹھیک ہے.
بعد بیچارے اپنے کچھ محبت میں کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ معاف فرمائے اور سب کے اللہ محبت کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 9 سال کے بعد مجھے 9 سال کے بعد موقع دیا. یہ 9ویں حج میں لگے موقع دیا. ہم دور سے استلام کر لیتے ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر اللہ نے ایک مرتبہ اور موقع پر الحمدللہ اللہ نے آسانی فرمائی. بعد عمرے کا سفر تھا. اس وقت بھی ہجوم کم تھا. پھر بھی اللہ کا شکر میں کہ لائن میں لوگ لگ رہے تھے. ایک مرتبہ لگا پھر ہمارا پھر دوبارہ پھر لگ گیا لائن میں. پھر ہم 3 مرتبہ اللہ نے بوسہ لینے کا موقع دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. بیت اللہ شریف میں وہاں پر بیت اللہ شریف میں حرم شریف میں حاضری ہو تو وہاں پر بیت اللہ شریف کی بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ہر روز بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 20 رحمتیں کہتے ہیں 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر. 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وہاں بیت اللہ شریف کا دیکھنا کی بات الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انوارات کا تجلیات کا مرکز ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگ حافظات تھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا بیت اللہ شریف کے سامنے. فرمانے لگے مجھے تو یہ بیت اللہ شریف آسمان سے نظر آتا ہے. ان کی کچھ نظریں کھلی تھی آسمان سے یوں مربع سکون ہے کیونکہ وہاں اوپر سے انوارا ہے. یہ بیت اللہ شریف ہے. یہ بیت المعمور کے سیدھ میں ہے. 7ویں آسمان سے اوپر ہے. عرش معلیٰ کے نیچے بیت المعمور. یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ ان کے سیدھ میں بالکل بیت اللہ شریف کا قبلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اور حرم شریف کے سفر میں خیال رکھا کریں. ایک بھائی کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرمائے اپنے انداز. ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہے نصیحت کے. فرمائے نصیحت یہ ہے کہ حرمین شریفین کے سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے. ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے. بس وہاں کی خوبیاں بیان کریں. کوئی اور بات پیش آ بھی جائے بس میں کروں. بس ان کے حق میں دعا کر دیا کریں بجائے زیادہ تبصرہ کرنے کے. اس سے بہتری ہے کہ ان کے حق میں دعا کر دی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو میں نے ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مذاہب حدیث سے شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد بھی خلیفہ بھی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاہب صاحب شیخ الحدیث مسجد نبی شریف میں تشریف فرما. میں نے رکھی حضرت کوئی نصیحت فرمایا کہ یہاں پر بس آداب کے ساتھ حاضری ہیں. حرمین شریف رہنے پر ان کے ادب کو محفوظ رکھا جائے یہاں پر. اور
فرمایا گیا اور دوسرا اتباع سنت ہے، اتباع سنت کی بس نیت کر لی جائے، ہاں اتباع سنت کی کوشش کرتے رہے، اتباع سنت بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ اللہ سنت کہتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر کام میں اپنا لینا بس الحمدللہ۔ آپ کے پیارے نورانی طریقے آپ کے دفتر کے نہیں موجود ہیں، آپ کے کاروبار میں بھی ہیں، ہر جگہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ جماعت میں لگا رہے تھے، انہوں سے گھر پر تشریف لائے ہوئے ان کی خدمت میں بھی ہے۔ عربی میں جملہ لڑکے ہوا ہے الشریعت المطہرہ ذل الرحمن فی الارض یارکنہا۔ شریعت مطہرہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کا نام ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، صاحبان ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول قدم قدم پر رہنمائی۔ مجھے موقع ملے آپ کو بس یہ بخاری شریف شروع کرواؤں، ابو داؤد شریف شروع کرواؤں، پھر آپ کو بتلاؤں بھائی ایک رہنا، یہ سب باتیں دین کی باتیں ہیں، ان کا موافق قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، دیکھ کر بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بہرحال حرمین شریفین میں حاضر ہو مکہ مکرمہ میں، وہاں پر بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ طواف ایسی عبادت ہے کہ یہ روئے زمین میں بیت اللہ شریف کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہ لگے وہاں رکھیے، جتنا موقع ملے اپنی ہمت کے مطابق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، جی بجی وہاں پر بھی جا رہے ہیں، بالکل بعض معذور ہوتے ہیں اور بالکل زمین کے اوپر بالکل لڑک کے چلے ہوتے ہیں اور تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بیت اللہ شریف کا طواف، طواف کی کثرت، بیت اللہ شریف کی زیارت، طواف کی کثرت، بیت اللہ شریف کی زیارت، قرآن پاک کی تلاوت، الحمدللہ۔ باقی اپنے گھر میں قیام، وہاں بھی الحمدللہ اپنا آرام کریں، آرام کریں اپنا الحمدللہ۔ کوشش کریں کہ زبان ہے اس کو محفوظ رکھیں، حالہ ہے کسی کی غیبت نہ کریں، کوشش کیا کریں بلا ضرورت بچا کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ جیسے روزے کی حالت میں جیسے کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے آگے گناہ کی بات نہ کریں، کوشش کریں اس سے نیک قول بولیں، کانوں سے نیک بات سنیں، آنکھوں سے اچھی نیک چیز کی طرف دیکھے رہنا۔ اللہ اپنی بار کر رہا تھا شریعت مطہرہ پر عمل کرے تو دنیا میں ہی آپ جنت کی طرف بن جائیں گے، ہم اللہ کے رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہار وغیرہ ہے، یہ ہار وغیرہ سے زینت، یہ تو ایک آرتی چیز ہے۔ ہاں مجھے بہت پہلے کی بات ہے، آدمی کا زمانہ ویسے بھی غربت کا زمانہ ہوتا ہے، چاہے ہمارے بچے اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں ہمارے کو اجازت کالج یونیورسٹی میں ہمارے پرانے بھائی پڑھنے والے ہیں، چاہے ہاسٹل میں رہنے والے ہوں، بیچارے اپنا ضرورت کا خرچہ گھر سے مشکل سے اپنا انتظام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسی مدرسے میں طلباء تعلیم کا زمانہ آ رہا ہے، سکول کالج کے بچوں سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھو سکول کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم، یہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت اور خدمت کی ہو، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہو کہ ہم جہاں بھی جس محکمے میں خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کریں گے۔ اگر آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا آپ کا وہ محنت سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں برطانیہ میں گیا، وہاں پر لندن والا کے آس پاس کا ماحول وہ آپ سے اچھے انگریزی جاننے والے ہیں،
لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دیکھا نماز مسجد نمازی سے بھری ہوتی ہے الحمدللہ کی حمد سے اپنے نماز کے پابند روزے کے پابند بالکل اپنے سیدھے راستے پہ چلنے والے 2-4 بچے ہیں کچھ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں بھوڑ میں چلے جاتے ہیں ورنہ اللہ کا بلکہ باہر کے ماحول میں بعض ایسے بچے جب وہاں گئے تو احساس بڑھ گیا الحمدللہ وہاں پر اپنے پاکستان کے اس ماحول کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے وہاں جائیں تو بس دعوت کے لیے الحمدللہ اسلام ویسے نہیں پھیلا ہے دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے کردار سے نیکی خدا خوبی کے جیسے الحمدللہ وہ بھی آپ کو پڑھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ مالک میں کئی دانشور مسلمان ہوئے کہنے لگے ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے بڑی پر میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا موقع مل گیا ترجمے سے قرآن پاک پڑھا اس میں جو ہدایت کی باتیں پڑھی وہ تو عالمگیر ہیں پورے عالم کے لیے ہم نے کہا بس اللہ نے ان کی برکت سے ہمارا رخ اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا اور دل میں اسلام کا نور اور اسلام کی شمع روشن فرما دیا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ